تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ ہائے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگیں، اس سے کس طرح بات کرے جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے۔ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپائے برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس کافروں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی حاضری کی تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر سنیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں، اور آپ انہیں حسرت اور ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے، جس نے آپ کے والد تارخ کے انتقال کے بعد آپ کو پالا تھا، ان سے کہا، اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر سکتے ہیں؟ اے ابا، بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم میری پیروی کرو، بے شک میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم خدائے رحمان کا عذاب نہ آ لے تو تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ آدر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو؟ اگر واقعی تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا اور ایک طویل عرصہ کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تمہیں سلام، میں اب بھی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے، شاید وہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اور میں تم سب سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں۔ امید ہے میں اپنے رب کی عبادت کے باعث محروم کرم نہ رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ کر بالکل جدا ہو گئے تو ہم نے انہیں بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے نوازا، اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی، اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف اور ستائش کی زبان بلند کر دی۔ اور اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر
برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں بخشا تاکہ وہ ان کے کام میں معاون ہو۔ اور آپ اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور برگزیدہ بنایا ہے۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے ان قریب وہ آخرت کے عذاب یعنی دوزخ کے داعیے غی سے دوچار ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کا کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سدا بار باغات میں رہیں گے جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ پہنچنے ہی والا ہے، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام سنائی دے گا، ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام میسر ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور حضرت جبریل میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین میں نہیں اتر سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اس کی عبادت کرتے رہو اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، کیا یہ انسان بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے اور ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکالیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ فرمان اور سرکش ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے۔ یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور ہم پرہیزگاروں کو نجات ضرور دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑیں گے۔ اور جب ہم ان پر ہماری آیات روشن کر دی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اس دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے کسی کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی اور نمود و نمائش کے لحاظ سے ان سے بہتر اور کہیں بہتر تھے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر اور عیش میں خوب مہلت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو خوب دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی بڑا
ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی خوب تر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت کے روز بھی اس طرح مال اور اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم وہ سب کچھ لکھتے رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، اور وہ جو کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم وہیں وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال اور اولاد ساتھ نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم ان پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمانوں کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا۔ اے کافرو، بے شک تم ہی سخت اور عجیب زبان پر لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، اور خدائے رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندہ کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطہ میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنائیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ احباب ذی وقار، سورہ مریم مکمل ہو چکی ہے۔ اب سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر اپنی شان کے مطابق متمکن ہو گیا۔ پس جو کچھ آسمانوں کی بلائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں، اور جو کچھ سطح ارض کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے نظام قدرت کے تابع ہے۔ اور اگر آپ ذکر اور دعا میں جہر یعنی بلند آواز کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفا یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ یعنی اللہ دلوں کی بات کو بھی سنتا ہے، جو مخفی طور پر اور جو ظاہری طور پر، یعنی بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
اللہ سب کی سنتا ہے۔ چاہے کوئی بلند آواز سے اللہ کو پکارے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرے یا آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا تم اس کا اس بات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس کے لیے اور بھی بہت سے خوبصورت نام ہیں اور اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس اور محبت کا شعلہ پایا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پالوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس آ پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتارو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہیں، پس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میں اس کے لیے کافی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو، پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، نافرمانی اور سرکشی میں وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو، اس سے میری قبر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار یعنی رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی ہے، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرما دیا تھا، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا کہ جو تجھے دیکھے گا فرفتہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچہ کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی، اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال
اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کی مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی یعنی ہارون علیہ السلام میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوگا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے تمہارے سفر کرنے کے لیے آسمانی راستے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلہ کے لیے وعدہ طے کر لو، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ ہی تم، مقابلہ کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاش کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرعون یعنی مجلس سے واپس مڑ گیا، اور سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر وقت مقرر پر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقع وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملہ میں باہم جھگڑ پڑے اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں، اور جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں گے اور تمہاری مثال، مذہب اور ثقافت کو نابود کر دیں گے۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیابی رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال سے میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا،
خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نکل جائے گی، وہ اس فریب کو نکل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاں نہیں پائے گا۔ بس ایسا ہی ہوا، اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ اس میں مر سکو گے اور نہ ہی اس میں زندہ رہ سکو گے۔ اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور ان ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر اور معصیت کی زندگی سے پاک ہو گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپنا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل دیکھو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا عذاب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا عذاب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں بلند جلدی کیوں کی؟ ہے موسیٰ نے عرض کی وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبہ شوق اور محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جا۔ ارشاد ہوا بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدہ کے پورا ہونے کی میں طویل مدت گزر چکی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ان
گلے ہوئے زیورات سے ایک بچڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ بس وہ سامری یہاں پر بھی بھول گیا، بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی جانب کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا۔ اور بے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے تو بس فتنہ میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ وہ بولے ہم تو اس کی پوجا پر جمے رہیں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ مزید یہ کہ تمہیں کس نے منع کیا کہ انہیں سختی سے روکنے میں تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ سے یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ یعنی فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پیچھے آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ یعنی عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا ہے، ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر ہم اس کی طرف راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ہم آپ کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیلگوں ہوں گی، آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوں گے، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے، جب ان میں سے ایک عمل میں بہتر ہوگا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہو، اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو آپ فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیا زمین بنا دے گا جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی بلندی دیکھیں گے۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارت کے جسے خدائے رحمان نے اذن عطا فرمایا ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا، جیسا کہ انبیاء، مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے
اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی نقصان کا خوف ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اس اخروی آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی کئی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے یہاں بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، اور در حقیقت ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا تھا، محض ایک بھول تھی۔ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے وعدہ فرمایا، اے آدم بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ بس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا، اور وہ کہنے لگا، اے آدم کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملوکیت بادشاہی کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا اور نہ ہی وہ فنا ہوگی۔ سو دونوں نے اس مقام قرب کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، بس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروغ گزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی نہ مراد پا سکے، یعنی جنت کے اندر ہمیشہ نہ رہ سکے۔ پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت اور نبوت کے لیے چن لیا، اور ان پر عفو اور رحمت کی خاص توجہ فرمائی، اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی۔ ارشاد ہوا، تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت یعنی وحی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ بد نصیب ہوگا، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ ارشاد ہوگا، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، بس تو نے انہیں بلا دیا، اور آج ہم نے تمہیں بلا دیا، اور اس طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے لیے عذاب قیامت وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا بھی ابھی اترنا لازم ہو جاتا، پس آپ ان کے لیے دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کنارے میں بھی نماز ظہر بھی
میں جب دن کا نصف اول ختم ہو اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت اور تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر ہے اور باقی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لو گے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذیوکار، حضرات سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا پارہ نمبر 16 مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس پارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس کا ذکر فرمایا، اور کوہ طور پر جانے کا ذکر فرمایا، اور کوہ طور پر جانے کے بعد قوم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اسی پارہ نمبر 16 کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ کس انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کے اپنی نشانیوں کا اظہار فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جیسے اس نے حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی نشانیوں کا اظہار فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر، اگر مجھ سے سہون یا عمدن کوئی غلطی سرزد ہوئی، لفظ کی ادائیگی کے اندر، بات کو سمجھنے میں یا الفاظ کو ادا کرنے میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کا طلبگار ہوں۔ مالک ارض و سما میری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔